میں 5:30 کے قریب دفتر سے گھر پہنچتا۔ دینو میری آمد سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ایئر کنڈیشنر چلا دیتا۔ کمرہ خوب ٹھنڈا ہو رہا ہوتا اور میں سیدھا بستر میں گھس جاتا۔ 2 گھنٹے کے قریب سو کے اٹھتا تو آہستہ آہستہ کلب جانے کی تیاری شروع کر دیتا۔ 5 بیڈ روم کے اس لمبے چوڑے بنگلے پر ہر وقت اداسی برستی رہتی۔ دینو کے علاوہ 2 نوکر اور موجود رہتے، لیکن اتنے بڑے گھر میں 3 اونگتے ہوئے نوکر زندگی کا تاثر کیا پیدا کر سکتے تھے؟ میں بیشتر وقت باہر رہتا۔ یہ گھر میرے لیے محض سونے کی ایک جگہ تھی یا میرے سرمایہ دار ہونے کا ایک ثبوت تھا؟ اس شہر میں جہاں گھاس کی ایک پتی اگانے کے لیے پورے باغ کی نگہداشت جتنا اہتمام کرنا پڑتا، وہاں میرے گھر کا وسیع سرسبز لان رنگا رنگ پودوں سے اس طرح مزین رہتا کہ آنے والا محسوس کرتا کہ گویا وہ کمپنی باغ کے کسی گوشے میں پہنچ گیا ہے۔ لیکن اس لان میں کوئی آیا کب؟ میں خود بھی کبھی نہیں بیٹھا۔ وہ تو محض میرے دولت مند اور خوش ذوق ہونے کا خاموش اعلان تھا۔ اس مقصد کے لیے میں نے کاریں بھی 3 رکھی ہوئی تھیں، اگرچہ میری ضرورت کے لیے ایک کار بہت کافی تھی۔ اصل میں جب تک دولت جتلائی نہ جائے اس کے ہونے کا لطف آدھا بھی نہیں رہ جاتا۔ بڑے شہروں میں پاس پاس رہنے والے ایک دوسرے کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیا کرتے، لیکن میرے پڑوسی اس گھر کی مستقل خاموشی سے آخر متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک دو نے تو خاص طور پر کوشش کر کے دینو سے دریافت کیا کہ میاں یہاں کون رہتا ہے۔ دینو کے بتانے پر انہیں اس پراسرار شخصیت کے بارے میں اتنا تو معلوم ہو گیا کہ کوئی کاروباری شخص ہے، جس سے ان کی ایک گنا تشفی سی ہو گئی کہ اس امر کا بہت کم امکان ہے کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ان کے پڑوس میں ہو جس سے ان کے احساس کو دفتن دھچکا پہنچے یا جو ان کی اس آبادی کے سماجی وقار کے منافی ہو۔ تولیہ کمر سے باندھے شیشے کے سامنے کھڑا غور سے اپنے بدن کا جائزہ لے رہا تھا۔ توند کی قوس ذرا سی زیادہ واضح ہو گئی تھی۔ کپڑوں کے اندر رہنے والا جسم چہرے اور بازوؤں کی نسبت قدرے ہلکے رنگ کا تھا۔ یہ لباس ایجاد کرنے والا بھی کوئی بڑا عیار آدمی ہوگا، اغلباً کوئی ڈھلتی عمر کی عورت ہوگی کہ صفائی سے اپنی بدصورتی چھپانے کا اہتمام کر لیا۔ آج دن بھر وقفوں سے جیسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آتی رہی ہو کہ یہ شمیم اور رستم علی مجھے بل کے کھانے پر مدعو کرتے ہیں یا نہیں۔ آخر 5 بجے تھک کر گھر آ گیا، مگر ان دونوں کی آواز ٹیلی فون پر نہ سنائی دینی تھی اور نہ دی۔ بڑے خود غرض لوگ ہیں، ڈرتے ہوں گے کہ کہیں میں اسے نہ لے اڑوں۔ بھلا بل کوئی بکری ہے کہ میں اسے کان سے پکڑ کر کسی ٹیلے کی اوٹ میں الگ لے جا کر اس کی دھاریں لے لوں گا، اور جب یہ دہنے بیٹھیں گے تو چرم اور سوکھے تنوں کے علاوہ وہاں کچھ نہ ہوگا۔ یہ امریکن بڑے کائیاں لوگ ہوتے ہیں، دودھ تو کیا، یہ تو تھن بھی گھر چھوڑ کے آتے ہیں۔ کیا خبر اے بی شیخ اور ریحانہ کو بلایا ہے یا نہیں؟ اگر انہیں بلاتے ہیں تو مجھے اور زیادہ دکھ ہوگا۔ خیر، یہ تو ابھی کلب پہنچتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کی بھی گریڈنگ کیا ہے۔ قمیص کا کالر درست کر کے ٹائی لگائی، گردن ادھر ادھر ہلا کے جائزہ لیا، ذرا پیچھے ہٹ کر آئینے میں دیکھا۔ بغیر پتلون کے سیاہ بالوں سے بھری ہوئی ننگی ڈنڈا سی ٹانگیں، عجیب حیت ہے۔ اسی طرح باہر چلا جاؤں تو ہنستے ہنستے لوگوں کے پیٹ میں بل پڑ جائیں گے۔ پلنگ پر چڑھ کر اس طرح بیٹھ گیا کہ دونوں ٹانگیں سامنے پھیلی ہوئی تھیں، پھر گھٹنے اکٹھے کر کے کانوں کے نزدیک کر لیے اور آہستہ آہستہ پاؤں پر موزہ چڑھانے لگا۔ آئینے پر نظر پڑ گئی۔ یہ عجیب جانوروں کا سا پوز ہے بیٹھنے کا، مگر جانور تو اس پوز میں کبھی نہیں بیٹھتے۔ ہاں، وہ کبھی موزے بھی تو نہیں پہنتے نا۔ جانوروں کے بیٹھنے کے تو چند ایک پوز ہیں، مگر سبھی باوقار۔ خاص طور پر بلی کے بیٹھنے کا وہ پوز کتنا شاندار ہوتا ہے، جس میں وہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر زمین پر بیٹھی ہوتی ہے اور دم ایک لہراتے ہوئے ربن کی طرح اس کے نیچے سے نکل کر اس کی ٹانگوں کے قریب سے پیچ کھاتی ہوئی اس کی پشت سے لگتی ہوئی پیچھے نکل جاتی ہے۔ اگلی 2 ٹانگیں زمین سے کندھوں تک سیدھی اٹھتی جاتی ہیں، ان پر سیدھی جاتی ہوئی لمبی باروب گردن اور اس پر سامنے دیکھتا ہوا ایک پرتمکنت چہرہ۔ اس پوز میں ایسا دبدبا ہوتا ہے جیسے کوئی ملکہ انصاف کرنے کے لیے دربار لگائے بیٹھی ہو اور سامنے فریادی رعایا کے ٹھٹھ لگے ہوں۔ کتے بھی اس پوز میں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ یہ شان پیدا نہیں کر سکتے۔ ان پر ایک مظلومیت سی برس رہی ہوتی ہے۔ شاید مظلومیت وفا کا ایک خاصہ ہے، یا مظلوم وفا پسند بن جاتے ہیں۔ صاحب جی، دینو کی آواز آئی۔ میں چونک گیا، جیسے کوئی گناہ کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں۔ خود حفاظتی کے لیے تحکمانہ آواز لگائی، ٹھہرو، اور پتلون کی طرف لپکا۔ پھر سوچا نوکر ہی تو ہے، سن لیتا ہوں بات۔ اپنے مالک اور اس کے نوکر ہونے کے احساس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح جذب کرنے
اور اس حیثیت کا پورا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ اب میں اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، پتلون کو حد درجہ اطمینان سے جھاڑا، نہایت آہستہ آہستہ پہنا، بہت مزے سے بٹن لگائے، پھر کہا آ جاؤ، اور لش لش کرتے بوٹ پہننے میں مشغول ہو گیا۔ جناب وہ کیا ہے؟ خانسامہ چھٹی مانگتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ماں مر گئی ہے، تار آیا ہے۔ ناشتہ کون تیار کرے گا؟ تم کر لو گے؟ جی ہاں۔ کتنے دنوں میں آ جائے گا؟ کہتا ہے کہ ہفتے 10 دن میں آ جاؤں گا۔ اچھا جائے۔ وہ جناب کچھ پیسے بھی مانگتا ہے۔ جتنے دنوں کی تنخواہ کے پیسے بنتے ہیں لے لے۔ نہیں جناب، وہ کہتا ہے کہ 100 روپیہ دے دیں، پھر کاٹتے رہیے گا۔ دینو فالتو پیسے جو لے کر گیا ہے وہ کبھی واپس آیا ہے؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر موقع ہی کچھ ایسا آن پڑا ہے، آپ مہربانی کر دیں۔ روپے دیے دیتا ہوں، لیکن یہ دیکھ لو کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو تمہاری تنخواہ سے کاٹ لوں گا۔ دینو 100 روپیہ لے کر چلا گیا۔ میں نے میز سے کار کی چابی اٹھائی، ایک ٹھنڈی آہ بھری کہ کاش یہ تار میری ماں کے مرنے کا آیا ہوتا۔ کیا خبر ہے وہ مر ہی چکی ہو، یہ میرا یقین ہے کہ اس کی موت مجھ سے چھپی نہ رہے گی، کسی نہ کسی ہیلے سے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ کلب کے سبز لان کے ساتھ ساتھ مڑتی ہوئی سڑک پر میری گاڑی پھسلتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ لان میں ذرا فاصلے پر روشنی کے بڑے بڑے دھبوں کے نیچے لوگ دائروں میں بیٹھے تھے۔ ادھر ادھر سے کوئی ابھرتا ہوا قہقہا، کوئی جل ترنگ کی طرح ٹنٹناتی ہوئی ہنسی سنائی دے جاتی۔ ان دھبوں کے درمیان اور کلب کی عمارت اور لان کے درمیان بیرے دور سے بے مقصد چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے، جیسے کسی بڑے ریلوے اسٹیشن کو بلندی سے دیکھیں تو میدان میں پھیلی ہوئی الجھی ہوئی لائنوں پر شنٹنگ کرتے ہوئے انجن، ڈبے، ویگن بلا مقصد ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر رول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے ایک نظر دوڑائی، چند ایک شناسا چہرے نظر آئے، مگر ریحانہ اور اے بی شیخ تو وہاں نہیں تھے۔ دوبارہ نظر دوڑائی، سوچا ممکن ہے کلب کے اندر ہوں، یا ممکن ہے انہیں رستم علی اور شمیم نے بل کے کھانے پر مدعو کیا ہو۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آج شام کہیں اور مدعو ہوں یا پھر گھر پر ہی ہوں۔ شاید یوں کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں یقین ہے کہ وہ رستم علی ہی کے ساتھ ہوں گے، اور اس حقیقت کو اپنے آپ سے چھپانے کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاش کر رہے ہو۔ گاڑیوں کے باڑے میں گاڑی کھڑی کی، تالا لگایا، ٹائی درست کی، 3-4 ڈرائیور ایک اندھیرے کونے میں کھڑے یوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے جیسے چور نقب لگانے کا پروگرام بنا رہے ہوں کہ میں اوپر سے پہنچ گیا اور گھبراہٹ میں انہیں خاموش ہونے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا۔ کلب ان کے صاحبوں کی تفریح کی جگہ تھی، ان کی تفریح کی نہیں، اور وہ چوری ہی کر رہے تھے، تفریح کی چوری۔ روشن برآمدہ، چمکتا ہوا فرش، چوپٹ کھلا ہوا گیلری کا بڑا دروازہ، شیڈوں سے چھن کے آتی ہوئی جھیپی جھیپی روشنی، دور تک جاتی ہوئی گیلری کی پوری لمبائی میں بچھا ہوا نیلا قالین، وہ اتنا گہرا نیلا تھا جیسے اسے رات کے خون میں رنگا گیا ہو۔ کندھے سے ذرا اونچائی پر دونوں طرف گیلری کی زرد دیواروں پر تصویریں لگی ہوئی تھیں جنہیں کبھی کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ لکڑی کے بہت بوجھل فریم میں لگی ہوئی ایک تصویر کے پاس رک گیا۔ سن 1925 میں مسٹر ای بی جونز ICS صدر کلب کی الوداعی تقریب کے موقع پر۔ کچھ سروں پر لپٹی ہوئی بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، لمبے لمبے کوٹ ہیں، لہراتی ہوئی مونچھیں ہیں، انگرکھیں ہیں، شیروانیاں ہیں، بٹر فلائی کالر اور ٹائیاں ہیں، سیاہ رنگ کی گول سپاٹ ٹوپیاں ہیں، تنگ پاجامے ہیں، پھندنے دار ترکی ٹوپیاں ہیں۔ درمیان میں مسٹر ای بی جونز گود میں ہیٹ لیے ٹانگ پر ٹانگ دھرے کرسی پر بیٹھے ہیں اور ایک ناتمام سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر کھیل رہی ہے۔ لوگ دائیں بائیں کرسیوں پر بیٹھے ہیں یا ان کے پیچھے ایک قطار میں کھڑے ہیں۔ یہ الوداعی تقریب میں آئے تھے یا کسی فینسی ڈریس میں حصہ لینے آئے تھے؟ سب کی سب آنکھیں کیمرے کو دیکھ رہی ہیں اور کیمرے کے پیچھے سیاہ کپڑے سے باہر 2 انسانی ٹانگیں اس طرح مصروف حرکت ہیں جیسے وہ تو کیمرے سے باہر نکل آئی ہیں اور باقی دھڑ کو باہر کھینچ نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ شخص تو کیمرے سے نکل کر کہیں بھاگ گیا، مگر یہ آج تک بیٹھے اسی کو تکے جا رہے ہیں۔ مسٹر ای بی جونز مسکرائے جا رہے ہیں۔ 1925 کی ایک شام سے لے کر اب تک، اور خدا جانے کب تک اسی طرح مسکراتے رہیں گے۔ میں نے اخبار میں ایک مقتول کی تصویر دیکھی تھی، خنجر کی ضرب کا پورا درد و کرب اور زندہ رہنے کی انتہائی تمنا پوری شدت سے زمین پر دوہرے ہو کر پڑے اس انسان کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں جمع ہو گئے تھے۔ میں نے اخبار کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ دفتر چلا تو وہ آدمی میرے لان میں پڑا تھا۔ دینو سے کہا اسے باہر پھینک دو۔ راستے بھر جگہ جگہ وہ پڑا تھا۔ تصویر کھینچنے والے نے اس پر قاتل سے بڑھ کر ظلم کیا۔ خنجر کا درد تو لہجے بھر کے بعد ختم ہو گیا ہوگا، مگر وہ تا قیامت اپنی اس تصویر میں اسی درد، کرب اور دکھ میں مبتلا رہے گا اور زندہ رہنے کی بھیک مانگتا رہے گا۔
مسٹر ای بی جونز اپنے وقت کے مسٹر بل تھے اور باقی سب اپنے وقت کے رستم علی تھے، لیکن شاید ابھی شمیمیں باہر نہیں نکلی تھیں۔ میں بھی کیا، رستم علی کے پیچھے ہی پڑ گیا ہوں۔ ایک کاروباری دعوت ہے جس میں اگر مجھے نہیں بلایا تو کون سی ایسی آفت آ گئی؟ بلا وجہ اپنے آپ کو کچوکے دیے جا رہا ہوں۔ آخر ان بیچاروں کو اتنا حق بھی نہیں کہ میرے بغیر اپنے کسی مہمان کی میزبانی کر سکیں۔ میرا ان پر کیا حق ہے؟ یہی کوئی چند مہینے پرانی واقفیت ہے اور بس سامنے ایک سیاہ سوٹ کے ساتھ سفید جھلملاتی ساڑی چلی جا رہی تھی۔ گلابی رنگ کے گلاب کے شگوفوں جیسی ایڑیاں سفید سینڈل سے باہر چھلک رہی تھیں۔ سیاہ بازو کندھے پر پڑے سفید پلو پر ذرا اٹکا، پھر بلوری کمر پر رکا اور واپس مالک کے پہلو میں آ رہا۔ وہ ہولے ہولے چلتے ہوئے یوں ہی ایک دوسرے سے بدن چھوا رہے تھے جیسے سردیوں کی راتوں میں چھتوں پر کوئی بلیوں کا جوڑا دمیں ہوا میں بلند کیے گھوم پھر کے ذرا ذرا سے بہانے بنا کے ایک دوسرے سے نرم ملائم ریشمی بدن زور زور سے رگڑ رہے ہوتے ہیں۔ بدن نہ ہو تو جذبات و احساسات کا کوئی وجود نہ ہو۔ ہم بدن ہیں اور بدن ہم ہیں۔ سمندر کی طرح اتھاہ وسیع ٹھانٹھے مارتے ہوئے جذبات اپنا بدن قبول کروا کے اور دوسرا بدن قبول کر کے اظہار اور تسکین کی راہ پاتے ہیں۔ ہم کس طرح پکارتے ہیں، چیختے ہیں کہ ہمارا بدن قبول کر لو، کس طرح تڑپتے ہیں، پھڑکتے ہیں کہ دوسرا اپنا بدن ہمیں سونپ دے۔ محبوب کو لپٹا کر اپنے اندر جذب کر لینا چاہتے ہیں اور خود اس کے اندر جذب ہو جانا چاہتے ہیں، لیکن جو بدن اس سب پکار، چیخ، تڑپ، پھڑک رکھنے کے باوجود نہ اپنا بدن قبول کروا سکتا ہو نہ دوسرا بدن قبول کر سکتا ہو تو وہ کیا کرے؟ بدن واپس کر دے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ابھی بدن واپس نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے آپ کو پورا موقع بھی تو نہیں دیا۔ جن سے مخالف مجھے ہمیشہ متوجہ کرتی رہی ہے۔ عورتوں میں میری دلچسپی ہمیشہ برقرار رہی ہے۔ حسین چہرہ دیکھ کر اسے اپنانے کی تمنا اب بھی قائم ہے۔ صرف قائم ہی نہیں بلکہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ یہ غلط ہے کہ میں اپنا بدن قبول نہیں کر سکتا۔ یہ بہتان ہے کہ میں دوسرا بدن قبول نہیں کر سکتا۔ حمیدہ بچپن میں رضیہ کے ساتھ گڑیاں کھیلنے کے لیے روزانہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ ان دونوں میں بہت پیار تھا۔ جب میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو ایک سہ پہر جب میں اسکول سے واپس آیا تو رضیہ اور حمیدہ آنگن کے کونے میں چارپائی پر سر جوڑے بیٹھیں نہایت انہماک سے باتیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے سر اور سینے اچھی طرح دوپٹوں سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں 3-4 سال بعد پہلی مرتبہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو اب حمیدہ یہ ہے، زندہ ہے۔ میں تو اس کی ہستی سے قطعی غافل تھا۔ آج تک مجھے کبھی یہ خیال نہ گزرا تھا کہ حمیدہ بھی کوئی چیز تھی جو باقاعدگی سے آیا کرتی تھی، پھر اس نے دفتن آنا بند کر دیا تھا۔ اب وہ جوان ہو کر نکلتے ہوئے قد کی، بھرے جسم والی، صحت مند، سانولے رنگ کی، پکار کر متوجہ کرنے والی دوشیزہ بن چکی تھی۔ میں ان کے پاس چلا گیا۔ حمیدہ، تم آج ادھر کیسے آ نکلی؟ چاچا، یہ بی بی سے کروشیا سیکھنے آیا کرتی ہے، رضیہ نے مجھے بتایا۔ حمیدہ نے ایک بار اپنی لمبی پلکوں والی رس بھری سیاہ آنکھوں سے اچٹتی سی نظر مجھ پر ڈالی، پھر آنکھیں جھکا کر اور سمٹ کے بیٹھ گئی۔ حمیدہ کیسی ہو؟ پیشتر اس کے کہ وہ کوئی جواب دے، رضیہ کہنے لگی، چاچا شفیع آپ جائیں، ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہیں اور اس نے ابھی واپس چلے جانا ہے، ایمان سے آپ جائیں۔ میں نے سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر دفتن پلٹ کے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک میٹھی میٹھی سی آگ سلگنے لگی۔ میں ایک نئے جذبے سے آگاہ ہوا۔ ہر وقت آنکھوں کے سامنے حمیدہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ پڑھائی سے جی اچاٹ ہو گیا۔ نمازیں پڑھ کے دعائیں مانگتا کہ یا اللہ حمیدہ کسی طرح مجھے مل جائے۔ چھٹی ملتے ہی اسکول سے تیر کی طرح گھر آتا کہ کہیں دیدار سے محروم نہ رہ جاؤں۔ امتحان میں چونکہ 2-3 ماہ کا وقفہ رہ گیا تھا، اس لیے ایک دن ماسٹر صاحب نے چھٹی کے بعد روک لیا کہ آج سے اسکول ختم ہونے کے بعد بھی ایک پیریڈ لیا کروں گا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ خدایا، یہ کیا مصیبت آئی کہ اب حمیدہ کو روز دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا کرے گا۔ فارغ ہوتے ہی میں گھر کی طرف سرپٹ دوڑ پڑا۔ ڈیوڑی میں پہنچا تو حمیدہ کی ماں کی آواز سنائی دی جو اپنی چھت پر سے حمیدہ کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی، بیٹی شام ہو رہی ہے، اب گھر لوٹ آؤ۔ میں یہ سن کر ڈیوڑی میں ہی دبک گیا۔ حمیدہ آئی تو میں نے بازو پکڑ لیا۔ وہ گھبرا کر بولی، خدا کے لیے چھوڑ دو، کوئی آ جائے گا۔ کوئی نہیں آئے گا، کب ملو گی؟ چھوڑ دو، میں ملوں گی۔ آج رات شیر علی والوں کے کھنڈر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے بچپن میں میاں جی سے سن رکھا تھا کہ شیر علی کو مرے ہوئے کوئی 40-50 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے بیٹے اس کی زندگی ہی میں سرکاری ملازمتوں پر بڑے بڑے عہدے پا کر شہروں میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہو گئے تھے، مگر شیر علی نے اپنا آبائی گھر چھوڑ کے کہیں باہر جانے سے انکار کر دیا تھا اور آخری دم تک وہیں رہا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا
چھوٹی اینٹ کے بنے ہوئے اس گھر کی ڈیوڑھی کے دیمک خوردہ کواڑوں پر ایک زنگ آلود موٹا سا تالا پڑا دیکھتا آ رہا تھا۔ کمروں کی چھتیں کہیں آدھی کہیں پوری گر چکی تھیں، چار دیواری ڈھہ چکی تھی۔ لڑکپن میں جب ایک مرتبہ میں اور میرا دوست انور گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر میں حوصلہ کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس آسیب زدہ حویلی کی سیاحت پر نکلے تو ہم قدم قدم پر تھرا اٹھتے تھے۔ سنسنی لہر در لہر ہمارے جسموں میں دوڑ رہی تھی۔ خوف کے باوجود تجسس کا ایک جوش، ایک جذبہ ہمیں سنبھالا دیتا ہوا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں لیے جاتا تھا۔ فرش پر مٹی اور اینٹوں کے ڈھیر کے اوپر اور نیچے آڑے ترچھے شہتیر پڑے تھے۔ ڈیوڑی کا شہتیر ایک دیوار پر اٹکا فرش پر سرنگوں تھا۔ اپنے مکینوں کے انتظار میں اس حویلی کا جسم ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتا جا رہا تھا۔ باہر شاید شیر علی کی روح موٹی آہنی زنجیر پر لگے زنگ آلود تالے کو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی تاکہ اس کی موت کے بعد بھی کوئی اندر نہ جا سکے۔ اندر کیا تھا جس کو وہ محفوظ رکھنا چاہتی تھی؟ وہاں تو ایک طاق میں پڑا دھول مٹی سے اٹا صرف ایک دیا تھا جس کے منہ پر ملگجی سا نشان اس بات کا ثبوت باقی رہ گیا تھا کہ وہ بھی کبھی روشنی پھیلایا کرتا تھا۔ آؤ یہ دیا لے چلیں، میں نے کہا۔ نہیں، یہ اس گھر کی آخری چیز ہے جو باقی رہ گئی ہے۔ اس کے جانے سے شیر علی کی روح بہت ناراض ہوگی، انور نے کہا۔ اتنی اچھی اچھی چیزیں لوگ اٹھا کر لے گئے مگر شیر علی کی روح نے انہیں کچھ نہ کہا۔ اس مٹی کے دیے کے جانے پر وہ کیا ناراض ہوگی؟ آخری چیز جانے کا اسے بہت دکھ ہوگا کیونکہ پھر گھر بالکل خالی رہ جائے گا۔ ہمیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم نے ایک نئی دنیا دریافت کر لی ہو۔ کولمبس کی طرح ہم حیران تھے کہ یہ حویلی فیروز آباد میں ہی تھی۔ ہم اپنی پیدائش سے لے کر آج تک یہیں رہتے آئے تھے اور اس سے بالکل بے خبر تھے، جو ایک پورا جہان تھا، بالکل نیا اور قطعی مختلف۔ ہم اس قدر حیران تھے کہ ہمیں وقفوں سے اپنے آپ کو یقین دلانا پڑتا کہ یہ فیروز آباد ہی میں ہے اور ہم اپنے گاؤں سے ایک قدم بھی باہر نہیں گئے۔ یہ کھنڈر میرے پڑوس میں تھا۔ تعجب ہے کہ ہمیں آج تک اس کی خبر نہ لگ سکی تھی۔ رات کو ایک موٹے کھیس کی بکل مارے گھر سے انور کے پاس جا کر پڑھنے کا بہانہ کر کے میں شیر علی والوں کے کھنڈر میں حمیدہ کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ 1.5 پہر رات گزر گئی، ہر طرف مکمل خاموشی چھائی تھی۔ چاند بلندیوں پر ٹکا نیلی نیلی دھند برسا رہا تھا۔ خدا جانے آتی بھی ہے یا نہیں، اسے پیار بھی ہے یا نہیں۔ کبھی کبھار کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے تو اسے پیار کا اظہار تو نہیں کہا جا سکتا۔ دور کہیں کوئی کتا بھونک رہا تھا اور بھونکے جا رہا تھا۔ کسے بھونک رہا ہوگا؟ کچھ ضروری تو نہیں کہ وہ کسی کو ہی بھونک رہا ہو، بس ایسے ہی بھونک رہا ہوگا، مثلاً اپنے ہی وہم کو، جیسے میرا دل پکار رہا ہے اور پکارے جا رہا ہے حمیدہ کو۔ حمیدہ بھی تو ایک واہمہ ہی ہے جسے میرے دل نے اختراع کر لیا ہے۔ میں مایوس ہو کر اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ سامنے دیوار پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ کھنڈر کی طرف اپنے گھر کی دیوار چھلانگ کر آ رہی تھی۔ دو لرزتے پھڑکتے بدن لپٹ گئے۔ ہم گاہے گاہے وہاں ملنے لگے لیکن اپنی محبت کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک رکھنے کے عہد پر قائم رہے۔ ایک شب میرے جسمانی تقاضوں کے سامنے اس عہد کے قائم رہنے کا کوئی امکان نہ تھا کہ حمیدہ نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر نہایت محبت، انکساری اور پیار سے کہا، شفیع، تم سے ایک بات پوچھوں، برا تو نہ مانو گے؟ میرے کان کھڑے ہوئے، میرے دل میں بیٹھے ہوئے چور نے پہلو بدلا۔ تم کوئی بات پوچھو اور میں برا مانوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ماں کہتی تھی کہ ہاں کہو، رک کیوں گئی؟ میری ماں کہتی تھی کہ تم بھائی غلام احمد کے بیٹے ہو۔ میں شل ہو گیا۔ میرا جوش، جذبہ اور انگیخت سب اس طرح سرد ہو گئے جیسے کبھی میرے بدن میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ذہن میں کہیں سے ایک بے آب و گیاہ میدان ابھر کے سامنے آ گیا۔ مجھے جواب دینے کا ہوش نہ رہا، مجھ میں انکار کرنے کی سکت نہ رہی۔ میں کچھ نہ بول سکا۔ میں یہ بھی نہ کہہ سکا کہ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ کوئی بھی کیسے بتا سکتا ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے؟ میں خاموش، چپ، پتھر کا بت بنا بیٹھا رہ گیا۔ وہ مجھے چومتی رہی، معافی مانگتی رہی۔ میں کوشش کرتا رہا کہ کس طرح کہہ سکوں کہ کوئی بات نہیں، مگر میرے لب نہ ہل سکے۔ وہ اپنے گھر والوں کے خوف سے آخر مجھے وہیں بیٹھا چھوڑ کر چلی گئی اور میں صبح تک آدھی ٹوٹی ہوئی چھت میں سے بیٹھا تاروں بھرے آسمان کو تکتا رہا۔ اسکول سے گھر کی طرف بھاگنا ختم ہو گیا۔ میرے دل میں حمیدہ کا پیار ایک پھانس کی طرح کھٹکتا رہتا تھا، مگر اب مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ امتحان ختم ہو گئے۔ انور کا باپ تبدیل ہو کر دوسرے حلقے میں پٹواری لگ گیا اور انور کو بھی فیروز آباد چھوڑنا پڑا۔ کھلتے ہوئے موسم کی ایک رات اپنی تنہائی سے تنگ آ کر میں پتہ نہیں کیوں، کس جذبے اور کس خیال کے تحت شیر علی والوں کے کھنڈر میں پہنچ گیا اور اس جگہ بیٹھ گیا جہاں میں اور حمیدہ کبھی مل کے بیٹھا کرتے تھے۔
میں سوچ رہا تھا کہ اگر اب حمیدہ آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ بھاگ جاؤں گا؟ نہیں، بیٹھا رہوں گا۔ نظریں اونچی کر کے اسے دیکھ سکو گے؟ ایک نظر تو ضرور دیکھوں گا۔ اس سے بات کرو گے؟ ہاں، اگر وہ کرے گی تو۔ میں دراصل اس سے ناراض نہیں ہوں، میں تو صرف اپنے آپ سے ناراض ہوں، اس لیے اسے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ کاش حمیدہ میرے دل کی پکار سن لے اور آ جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اسے کون جا کے بتائے کہ میں اب اندھیرے میں اس کا سامنا کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، اور صرف ایک مرتبہ پہلے کی طرح آ کے میرے سینے پر سر رکھ دے تو شاید دن میں بھی اس کا سامنا کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ میں اپنے خیالوں کی دنیا میں مگن تھا کہ مجھے حویلی کے صحن میں دور سے ایک سایہ اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک اٹھا کہ شاید جو جذبہ مجھے یہاں کھینچ لایا ہے وہی جذبہ حمیدہ کو بھی کشا کشا یہاں لے آیا ہے، لیکن وہ حمیدہ نہ تھی۔ اتنے لمبے لمبے ڈگ وہ کیا کوئی عورت بھی کیسے بھر سکتی ہے؟ میں دوسرے کمرے میں کھسک گیا اور اس کے ایک ہی اٹکے ہوئے کواڑ کی آڑ لے کر بیٹھ گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہاں کیوں آیا ہے؟ حمیدہ سے ملنے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ حمیدہ نے اتنے تھوڑے عرصے میں میری محبت اپنے دل سے نوچ کر پھینک دی ہوگی۔ اس نے تو سدا میری بن کے رہنے کی قسم کھائی تھی، وہ تو میری خاطر جان دینے کے لیے تیار تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ جانے یہ شخص یہاں کس غرض سے آیا ہے۔ ممکن ہے ادھر ادھر چوری کرنے کے خیال سے آیا ہو یا کسی عورت سے ہی ملنے آیا ہو۔ اپنے معمول کے مطابق 1.5 پہر رات گئے حمیدہ آ گئی۔ وہی باتیں تھیں، صرف وہ مجھ سے نہیں ہو رہی تھیں بلکہ نذیر سے ہو رہی تھیں۔ نذیر جو کبڈی کا کھلاڑی تھا، جس کا چھریرا بدن بہت پھرتیلا تھا، جو اپنے بھائی کا نہیں اپنے باپ ہی کا بیٹا تھا۔ وہ اس طرح لپٹ کے بیٹھے تھے جیسے ہم بیٹھا کرتے تھے۔ پھر ایک ایک کر کے کپڑے ان کے بدنوں سے الگ ہونے شروع ہو گئے اور وہ کھسکتے کھسکتے لیٹ گئے۔ اب باتیں ختم ہو گئی تھیں اور سسکیاں ابھر رہی تھیں، سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ حمیدہ کے بازو نذیر کے چیتے جیسی کمر کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ میں وہاں ہر احساس سے عاری کھڑا تھا۔ میرے تو جذبات جانوروں کو جفت ہوتے دیکھ کر مشتعل ہو جایا کرتے تھے، مگر یہ کیا ہوا کہ آج کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوا، کسی بھی قسم کا، نہ رنج کا، نہ غصے کا، نہ شہوت کا، نہ حسد کا۔ جو وہاں کھڑا تھا وہ میں نہیں تھا، شفیع نہ تھا، پتہ نہیں کون کھڑا تھا۔ ویسے تو وہاں وہ کواڑ بھی کھڑا تھا جس کا دوسرا ساتھی نہ جانے کب کا کہیں ملبے میں دب گیا تھا یا کوئی اکھاڑ کے لے گیا تھا، اور وہ اکیلا ہی مقدور بھر اپنا فرض سر انجام دیتا رہا تھا۔ اس نے بھی کسی رد عمل کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ میں دراصل اس کواڑ کا ساتھی تھا جو دفتن ملبے سے نکل کر یا جہاں اسے کوئی لے گیا تھا وہاں سے بھاگ کے آ کر اس کے برابر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب بھلا کواڑوں کے بھی کوئی جذبات ہوتے ہیں؟ ان کو تو جب جی چاہے بند کر دو اور جب جی چاہے کھول لو۔ وہ جو ایک دوسرے میں دھسے ہوئے تھے الگ ہو گئے، اپنے اپنے کپڑوں کا ہوش آیا، پہنے اور لپٹ کے بیٹھ گئے۔ نذیر نے پوچھا، میاں احمد دین کے گھر تمہارا بہت آنا جانا ہے؟ غلام احمد کی بیٹی رضیہ میری سہیلی ہے، اسے کبھی کبھی ملنے جایا کرتی ہوں۔ ہاں، تقریباً مہینے بھر پہلے اس کی ماں سے روز کروشیا سیکھنے جایا کرتی تھی، اب تو زیادہ نہیں جاتی۔ ہائے، میری ماں نکلنے ہی کہاں دیتی ہے۔ شفیع ذرا نیا جوان ہوا ہے، کبھی گھورتا گھارتا تو نہیں؟ کون شفیع؟ وہی شفیع، میاں احمد دین کا بیٹا، اور کون؟ اچھا، وہ حرامی شفیع؟ ہاں ہاں ہاں۔ حمیدہ نے کھلکھلا کے آتی ہوئی ہنسی کو پکڑے جانے کے ڈر سے سینے میں دبا لیا۔ وہ مجھے کیا گھورے گا، وہ تو خود لڑکی ہے۔ میری وہ رات بھی اس کھنڈر میں تارے دیکھتے کٹی، کتنے چمکدار، کتنے بے باک، کتنے بلند۔ صبح گھر پہنچا تو ماں نے حسب توقع خوب زور شور سے کوسنا شروع کر دیا۔ میاں جی کو فالج کے حملے نے بستر سے لگا دیا تھا، بولتے بھی دقت سے تھے۔ میں نے ان کی ٹانگیں دبانی شروع کر دیں۔ میاں جی کے مزمحل افسردہ چہرے پر مسکراہٹ پھیل سی گئی۔ رات گھر سے باہر رہتا ہے، اب چاپلوسیاں کرتا ہے۔ میں سر جھکائے ٹانگیں دبائے جا رہا تھا، میرے ہونٹوں کے کونے تھر تھرا رہے تھے اور نتنے لرز رہے تھے، پھڑک رہے تھے۔ میں یہ کیا اکیلا گیلری میں کھڑا دیوانوں کی طرح خلا میں گھور رہا ہوں؟ نہیں، ویسے تو وہ تصویر سامنے ہے، لیکن اتنی دیر سے مجھے وہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب ہلنا چاہیے۔ کھڑے کھڑے پاؤں شل ہو گئے۔ کارڈ روم میں جھانک کے دیکھوں، کوئی واقف نہیں۔ ابھی مقابلتاً نیا ہوں، کچھ وقت گزرنے پر زیادہ لوگوں سے واقفیت ہو جائے گی تو یہ اکیلا پن نہیں رہے گا۔ 7 نو ٹرمپس، ایک نے چال کی، دوسرے نے حملہ کیا ڈبل، مخالف نے وار روک کے جوابی حملہ کیا ری ڈبل۔ میز پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ماحول میں بجلی کی رو سی دوڑ گئی۔ ہر کوئی گھات میں پنجوں پر بیٹھا ہے کہ جو ہی موقع ملے تو جھپٹ پڑے۔ کاغذ کی تصویریں زندہ ہو گئیں، وہ ایک ایسے احساس و کردار کی مالک بن گئیں جو خود تاثر قبول کرتی ہیں اور جواباً دوسروں کو متاثر کرتی ہیں۔ بادشاہ پٹ گیا، اس کی مونچھیں ڈھیلی پڑ گئیں، آنکھیں پتھرا گئیں، کھیلنے والے کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ سر پر یہ ناگہانی ضرب کیسے آ پڑی؟ غلام ملکہ کو لپیٹ کے چلتا بنا۔
وہ خاموش چلی جا رہی تھی۔ غلام کی آنکھوں سے شرارت بھری مسکراہٹ چھلکی پڑ رہی تھی۔ ہم بھی تو تاش کے پتے ہیں، شاید آسمانوں پر چار خدا بیٹھے برج کھیل رہے ہیں، ہم ان کے پتے ہیں۔ ان کے ذوق ہنگامہ جوئی کی تسکین کے لیے تاش کے پتے مر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ جو کھل رہا ہے دھرتی کے کئی جگہوں پر مشتمل ہوگا، اور اس میں ہمارا خدا غالباً ڈمی ہے۔ یہ وقت بھی انسان کے سینے پر کتنا بوجھل پتھر دھر گیا ہے کہ ہلتا ہی نہیں۔ کیا کیا ہیلے بہانے کرنے پڑتے ہیں اس سے جان چھڑانے کے لیے، مگر یہ کہاں جاتا ہے چھوڑ کے۔ بلائے بے درما بنا موجود رہتا ہے۔ جہاں جھگڑے نہ ہوں وہاں خود کھڑے کر لیے جاتے ہیں کہ کسی طرح اس کی موجودگی کا احساس تو کم ہو۔ کچھ میزوں پر لوگ فلیش کھیل رہے ہیں اور جلدی جلدی سرکاری افسروں کو زیادہ سے زیادہ پیسے جتوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت حریص پلوں کی طرح دودھ پیے جا رہے ہیں اور صبح ان کے اشاروں پر دم ہلائیں گے۔ کھانا کمرہ ابھی خالی پڑا ہے۔ بار پر چلتا ہوں، اسٹول کھینچا، سگریٹ سلگایا، ایک وسکی لاؤ، ڈبل گلاس آیا، ننھی سی چمکدار بالٹی برف سے بھری آئی، جگمگ جگمگ کرتے چھوٹے سے چمٹے سے ایک ٹکڑا، دوسرا ٹکڑا، تیسرا ٹکڑا گرایا گیا۔ گٹ گٹ کرتی بوتل کے منہ پر لگی ٹونٹی سے وسکی گری، ایک جانی پہچانی مہک جسم کے ہر ریشے میں دوڑ گئی۔ پٹاخ آدھا گلاس سوڈے سے بھر گیا۔ ایک تلخ کرارا گھلتا ہوا ذائقہ میرے ہونٹوں سے نکل کر زبان پر پھسلتا ہوا حلق سے نیچے بہنا شروع ہو گیا۔ نظریں سامنے رکھیں اور کان دوسرے لوگوں کی جانب گھمایا پھرایا۔ شام کے پھیلتے دھندلکوں جیسے سما میں 5-6 آدمی دیوار کے ساتھ لگے گدے دار سیاہ بینچوں پر بیٹھے دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ کوئی خاص باتیں نہ تھیں، کچھ دوستوں کے شکوے، کچھ کاروبار کے منصوبے، کچھ سیاست کے تذکرے۔ ان میں سے کوئی بھی میرا واقف نہیں، کس سے بات کی جائے۔ سیٹھ حسن بھائی کاٹن کنگ باہر بیٹھا ہے، شاید شراب بھی پی رہا ہو، مگر اس کے ساتھ اپنا دوستوں کا گروپ ہے۔ اس طرح دخل اندازی ناپسندیدہ ہے، اور پھر وہ بات اس طرح کرتا ہے جیسے کوئی دیوتا آسمان کی بلندیوں سے اپنی مخلوق کے لیے ہدایات جاری کر رہا ہو۔ میں اس سے چھوٹا تاجر ہوں، شاید اس لیے بھی وہ مجھے کچھ اہمیت نہیں دیتا۔ وہ ہنسمکھ لطیفے باز بوڑھا وکیل خواجہ لطف الرحمان اس وقت گردن تک برج میں دھسا بیٹھا ہے۔ میں تو اسے شاید نظر بھی نہیں آیا ہوں گا، مگر میں ان لوگوں کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ کوئی بات کرنے والا جو نہیں ہے۔ کون کس سے بات کرنے والا ہے یہاں؟ میں نے آج تک کسی سے بات نہیں کی، کسی نے آج تک مجھ سے بات نہیں کی۔ کون سنتا ہے کسی کی؟ ہر کوئی سنانے والا ہے۔ نہ سنانے والا وہ کہہ پاتا ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے، اور نہ سننے والا کبھی وہ سنتا ہے جو دوسرا کہہ رہا ہے۔ باتیں کرنا تو صرف ایک ہنگامہ، ایک شور پیدا کرنے کا طریقہ ہے جس سے ہم وقت کے بوجھل پتھر کو سینے سے کھسکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میں نے پہلے کبھی اتنا تنہا محسوس نہیں کیا تھا۔ وقت کا پتھر پہلے کبھی اتنا بوجھل نہ تھا۔ دوسروں کی صحبت کی اتنی تلاش نہ ہوا کرتی تھی۔ اب جب سے یہ عجیب عجیب خواب آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تنہائی پگھلے ہوئے سیسے کی مانند قطرہ قطرہ میرے دل کے کوزے میں گرتی رہتی ہے اور اسے بوجھل تر بناتی جاتی ہے۔ آخر اس بڑھتے ہوئے بوجھ سے تھک کر وہ ٹھہر جائے گا تو ٹھہر جائے، کیا فرق پڑتا ہے، مگر یہ وقت کا پتھر تو کسی طرح ہلے۔ دفتر میں تھکا تھکا رہتا ہوں، ماتحتوں سے لڑتا ہوں، بیگار بھگتانے کے انداز میں کام کرتا ہوں، بیوپاری جو زیادہ قریب آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ان سے پیچھا چھڑا لیتا ہوں۔ یہ سب کیسے اور کیوں کر شروع ہو گیا؟ وہ لگن جو کاروبار میں مجھے ترقی کی ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف اڑائے لیے جاتی تھی، کہاں چلی گئی؟ میرے دن اور رات اندرون ملک سے آئے ہوئے کپاس بیچنے والے بیوپاریوں یا بیرونی ممالک سے آئے ہوئے کپاس خریدنے والے بیوپاریوں، دلالوں اور کمیشن ایجنٹوں کے ساتھ گزرتے تھے، اور مجھے وقت کا پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ شاید دولت کی نئی نئی ریل پیل مجھے سب کچھ بھلائے ہوئے تھی، اور اب دیکھ لیا ہے کہ دولت کے انبار چاہے کتنے بلند ہو جائیں، میری زندگی کی کوتاہ قامتی کو بلندی عطا نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی دولت ایک حد کے بعد آرام، آسائش اور سکون میں قطعی کوئی اضافہ کرنے کی اہل نہیں رہ جاتی۔ مگر سیٹھ حسن بھائی تو اس طرح نہیں سوچتا۔ یقیناً مجھے ہی کچھ ہو گیا ہے۔ شاید یہ کاروبار میں کامیابی حاصل کرنا میرے لیے محض اپنے ماضی سے بدلہ لینے کا ایک ذریعہ تھا۔ اب جب کہ میں اپنے ماضی کو قتل کر چکا ہوں تو مزید دلچسپی لینے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ میں نے دراصل اپنے رہنے کے لیے ذہن کا ایک خانہ مقرر کر لیا تھا، جو حال کا خانہ تھا، جو مستقبل بنانے کا خانہ تھا، جو ماضی کو نیست و نابود کرنے کا خانہ تھا، اور اسے ہر طرف سے مکمل طور پر بند کر لیا تھا۔ اور میرا خیال تھا باقی ذہن شیر علی کے گھر کی طرح میری بے توجہی کے باعث آہستہ آہستہ خود ہی کھنڈر بن جائے گا۔
مگر اب وہ کھنڈر میری اس پناہ گاہ میں در آنے پر تلا ہوا ہے، وہ اپنی ویرانی اور نحوست اس خانے پر بھی وارد کرنے کے درپے ہے۔ کہیں یہ سارا کاروبار ٹھپ ہی نہ ہو جائے، یہ سوچ کر میں تھرا اٹھا۔ نہیں، کچھ ایسی بات نہیں، میں کہاں تنہا ہوں، ایسے ہی اپنے اوپر تنہائی لادنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کلب میں اس وقت ایک ہجوم موجود ہے جس میں سے ایک میں بھی ہوں۔ ہم سب مل کر ایک دوسرے کی تنہائی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقت نے جو پتھر ہمارے سینوں پر رکھے ہوئے ہیں انہیں ذرا ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سب کس قدر امداد باہمی کے قائل ہیں۔ اتنے میں دو نوجوان بار پر کوہنیاں رکھ کے بڑے سکندرانہ شان سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے منہ دوسری طرف کر کے کان ان کی طرف گھمایا۔ اچھا پھر میں اسے بیچ پر لے گیا۔ 1:30 بجے رات تک خراب کرتی رہی، نہیں مانی سالی۔ اچھا کیا کہتی تھی؟ وہی ایک بات، شادی کر لو۔ بڑی چالاک تھی حرامزادی، دیکھو تو لوگوں کے بھی کیا کیا دماغ خراب ہوتے ہیں۔ یار تو بھی الو ہی ہے، ایسی لڑکیوں کا بس ایک ہی علاج ہوتا ہے، اپنے سر کی قسم دے کر 2-3 بڑے پلا دو، سب معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ارے وہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن وہ تو کسی طرح پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں دھرنے دیتی تھی۔ چلو چھوڑو اس سالی کو، یہ بتاؤ دتو کے پاس کوئی نیا مال آیا کہ نہیں؟ ہاں یار، رات ایک بڑی زوردار لڑکی لایا تھا، تازہ آئی ہے، لیکن اسے کچھ بات کرنی نہیں آتی تھی، پشتو مارتی تھی الٹی سیدھی۔ تو نے اپنا کام ٹھیلنا تھا یا باتیں کرنی تھی؟ میں نے کان لپیٹ لیا، کچھ مزہ نہ آیا، وہی باتیں جو پہلے 1000 مرتبہ سنی ہوئی تھیں۔ 1 ڈبل اور لاؤ، 3 تو پہلے پی چکا ہوں۔ اکیلے پینے میں نشے کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا، نہ پتہ چلتا ہے کہ ہوا ہے اور نہ یہی پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہوا۔ ایک گونج سی دماغ میں جاری ہو جاتی ہے۔ وقت گزارنے کا ایک اچھا طریقہ عورت بھی ہو سکتی ہے، چاہے کرائے ہی کی کیوں نہ ہو۔ اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم اپنے بھائی کے بیٹے ہو کہ باپ کے، تو کیا جواب دوں گا؟ چلو پاگل مت بنو، ایسا سوال وہ کیسے پوچھ سکتی ہے؟ بس ایک مرتبہ بات ہو گئی سو ہو گئی۔ اب کسی طرح دتو کو تلاش کرنا چاہیے۔ ان لڑکوں سے تو پوچھا نہیں جا سکتا، مگر کیا ضرورت ہے، شہر بھرا پڑا ہے دتوؤں سے۔ اپنا رستم علی بھی تو ایک طرح کا دتو ہی ہے، البتہ اسٹاک ان ٹریڈ کم ہے اور ورائٹی نہیں ہے۔ ہاں جو کچھ مال ہے وہ کھرا ہے۔ ایک کونے میں بہت زور سے کس نے نعرہ مارا، خدا کی قسم میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ ایک شخص اپنی نشست سے اٹھ کے کھڑا ڈول رہا تھا۔ لیکن میں تمہارا خادم ہوں، اور جھک کر اپنے ساتھی کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بھاخوشیا یہاں کہاں پہنچ گیا؟ ہماری دیوڑھی کے سامنے گلی کے پار ایک چھوٹی سی دبی کوٹری میں وہ اپنی بیوی اور بچوں سمیت رہتا تھا۔ کوٹری کی بیرونی گلی والی دیوار میں ایک سوراخ تھا جس میں ایندھن ڈال کر میلے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے وہ بھٹی گرم کرتا۔ آئے دن بھٹی گرم کرتے رہنے سے دیوار دھوئیں سے اس طرح اڑ گئی تھی جیسے کسی نے کالا پینٹ کر دیا ہو۔ خوشیائی کی طرح کا ایک بیمار، کمزور، دبلا پتلا، ٹیڑھی ٹانگوں والا چھوٹا سا گدھا اس کے دروازے سے ہٹ کر بندھا ہوتا۔ جوار کا سوکھا ٹانڈا کچر مچر کرتا اس کے منہ میں غائب ہوتا جا رہا ہوتا، اور وہ اپنی میلی اداس آنکھوں سے گلی میں گھورتا رہتا۔ پاس ہی بھاخوشیا کے بچے بڑی بڑی توندے نکالے، ننگ دھڑنگ بہتی ناکیں اڑستے ہوئے اپنے سوکھے خشک بازوؤں کے زور سے روٹی کے ٹکڑے دانتوں سے کھینچ رہے ہوتے۔ میں نے اس گدھے کو کبھی ہنہناتے نہ سنا تھا۔ شاید وہ گدھی تھی، شاید وہ گدھی بھی نہیں تھی۔ فاقوں سے دراصل نہ تو وہ گدھا رہا تھا اور نہ ہی گدھی بن سکتا تھا، بس ہنہنانا ترک کر دیا تھا۔ بھاخوشیا سال میں 1 مرتبہ ہنہنا لیا کرتا تھا۔ یوں ہی ایک دن دیکھنے میں آتا کہ بھاخوشیا بچوں کے جلوں میں گرتا پڑتا، اول فول بکتا گلی میں اپنے گھر کی جانب چلا جا رہا ہوتا۔ سب بچے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھ رہے ہوتے اور آپس میں خسر پسر کرتے کہ پتہ ہے بھاخوشیا نے شراب پی ہوئی ہے۔ بڑی احتیاط سے دھیمی آواز میں بات کی جاتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھاخوشیا کو یہ بات ناگوار گزرے اور اس کا پارا چڑھ جائے۔ چند ثانیوں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری گلی میں پھیل جاتی۔ عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے دروازوں سے لگ کے کھڑی ہو جاتی اور مسکراتے ہونٹوں کے کناروں پر انگلیاں رکھ کے بناوٹی تعصف اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتی، ارے خوشیا، آج پھر تمہاری عقل ماری گئی۔ عائشہ بیچاری کی مصیبت آئے گی، بدبخت کیوں اپنا اس طرح برا حال کرتا ہے۔ اب یہ تو خوشیا ہی بہتر جانتا تھا کہ اس کے وہ کون سے تقاضے تھے جن کو پورا کرنے کے لیے بیچ میں لا محالہ یہ حال برا کرنے کی منزل بھی کاٹنی پڑتی تھی۔ اپنے برے بھلے کی تمیز کسے نہیں ہوتی؟ ذلت اٹھانا اور جگ ہنسائی کرانا کچھ سہل تو نہیں۔ کوئی بات تو ہوگی آخر جو خوشیا پنچایت کے سامنے زمین پر ناک سے لکیریں نکال کر پھر یہی کام کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اپنے دروازے پر پہنچ کر چوکھٹ کا سہارا لے کر کھڑا ہوتا اور بیوی کو للکارتا،
اس کے اپنے بچے سہمزدہ ہو کر کوٹری کی دیواروں سے لگ کے کھڑے ہو جاتے کہ کہیں غلطی سے بھی اس کے راستے میں نہ آ جائیں۔ ڈانگ سی لمبی، زرد روح، چچوڑی ہوئی چھاتیوں والی، ہمیشہ خوشامدانہ انداز میں ہنستے رہنے والی عائشہ اس دن گھونگھٹ میں زار و قطار روتی گلی میں سے بھاخوشیا کی کوٹری میں سے اٹھا کر پھینکے ہوئے کپڑے اکٹھے کرتی پھر رہی ہوتی۔ ذرا سی بات پر مشتعل ہو کر وہ عائشہ کو تڑا تڑ جوتوں اور مکوں سے مارنا شروع کر دیتا۔ وہ اسی طرح خاموشی سے مار کھاتی رہتی جس طرح خوشیا کا گدھا اس سے مار کھایا کرتا۔ گدھا اس وقت پاس بندھا نہایت بے نیازی سے کچر مچر اپنا ٹانڈا کھاتا۔ یہ سوچتا ہوا محسوس ہوتا کہ آج باری عائشہ کی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی بیوی کو چھڑانے کی کوشش کرتا تو گالیاں کھاتا، چاہے وہ بعد میں مار مار کر اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے، مگر اس وقت بھاخوشیا گالی دینے سے باز نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ ایک بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح گلی میں ادھم مچاتا اور دندناتا پھرتا، تا وقتے کے چند نوجوان مل کر اسے پکڑ دھکڑ کر کسی کمرے میں بند کر دیتے اور دوسرے دن وہی خوشیا ایک ایک سے معافی مانگتا اور پاؤں کو ہاتھ لگاتا پھرتا۔ میرا خیال ہے اس گدھے کو بھی حق پہنچتا تھا کہ کبھی زندگی میں چاہے ایک مرتبہ ہی صحیح شراب پی کر خوشیا سمیت سب پر دولتیاں جھاڑتا۔ ہیلو بالکل میرے کان کے پاس ہوئی۔ مسٹر اے بی شیخ کے راگ بھرے بدرنگ کوئلوں جیسے چہرے میں سفید دانت ٹھونکے ہوئے تھے۔ ہیلو میری زبان موٹی ہو چکی تھی اور آسانی سے الفاظ ادا کرنے کی قدرت کھو چکی تھی۔ ظفر صاحب آپ اکیلے بیٹھے ہیں؟ چلیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ریحانہ بھی ہے، چلیے۔ ہمارا ارادہ آج گھر پر ایک خاموش شام گزارنے کا تھا۔ 10 بجنے تک خوش قسمتی سے ریحانہ خود ہی بول اٹھی کہ چلو کلب چلتے ہیں، ذرا گپ شپ رہے گی، ممکن ہے ظفر صاحب بھی ہوں۔